السلام علیکم. گلوبل وائس ٹیلی ویژن کے ساتھ میں ہوں عائشہ ناز اور میرے ساتھ موجود ہیں راشد حبیب صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عائشہ، سب لوگ ہی مذاکرات کے حوالے سے کوریجز کرتے رہے، تجزیے کرتے رہے. جی ہم بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر نہیں کر سکے، لیکن ہم اب اس کا ازالہ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو ایک بریکنگ سٹوری دیتے ہیں. جی جی اور جو ایک مایوسی کی سی فضا ہے کہ جناب مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے، اور لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بات چیت جاری رہے گی. تو خبر یہ ہے کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ بھی ہونے جا رہا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ پاکستان میں ہی ہوگا. بالکل. اور ایک سنی ہے خبر، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، 100% کنفرم نہیں ہے، لیکن امکان یہ ہے کہ یہ اعلیٰ سطحی مذاکرات ہوں گے، یعنی دونوں ممالک کے صدور ہیں. شاید پہلے نائب صدر اور اسپیکر آئے تھے، ان کا مینڈیٹ محدود تھا، تو اپنے مینڈیٹ سے باہر نہیں جا سکتے تھے، لیکن بات دونوں کو ایک دوسرے کی سمجھ آئی بھی ہے. بالکل. تو اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ ادھر سے 15 نکات ہیں، ادھر سے 5 نکات ہیں، تو کہیں 2-3 نکات تک بات آ جائے گی. وہی 3 نکات پہ بات آ کے رکی بھی ہے. بالکل. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ مین جو جھگڑا ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کا ہے. ایران، امریکہ کہہ رہا ہے اس کو غیر مشروط کھولو، ایران کہتا ہے نہیں، میں نے ٹول ٹیکس لینا ہے. تو اس کے بعد ساتھ میں سر وہ ڈیٹرنس کی بھی تو بات ہو رہی ہے نا، ہتھیاروں کی. وہ کہہ رہا ہے بالکل اپنی صلاحیت ختم کرو، جس پہ وہ یقین دہانی کریں، بلکہ معاہدے کریں کہ آپ دوبارہ سے ایٹمی طاقت جو ہے وہ بننے کی کوشش نہیں کریں. فی الحال ایران راضی نہیں ہو رہا، فی الحال کی بات. یہی پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ابھی مذاکرات کامیاب نہیں ہو پائے. یہی ہوں گے. تیسرا جو وہ تو مانی جانے والی بات ہے ایران کی کہ ہمارا نقصان پورا کرو اور اثاثے غیر بندی مت کرو. پوائنٹ یہ 2 رہ گئے. جی اب جب مذاکرات بے نتیجہ ہوئے تو ڈرانے کی کوشش کی ہے ٹرمپ نے، ادھر اس کو قبضہ کرنے کی، اور اور جو بیانات بھی سامنے آئے تھے تو اس میں وہی دھمکی آمیز لہجہ تھا. لیکن ادھر سے بھی چائنا کی گارنٹی تھی، اور چائنا نے اس کو وارن کیا ہے کہ اس قسم کی کسی قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ اس کو معاملے کو حل کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں. اور روس کی سپورٹ بھی اس کو ایران کو حاصل ہوئی ہے. جب یہ ادھر سے، آپ کو پتہ ہی ہے یورپ پورا جو ہے اس کے خلاف ہے جنگ کے. بالکل. مشرق وسطیٰ، یہ جو پوری دنیا، پورے ممالک ہے سوائے اسرائیل کی. اسرائیل تو ویسے ہی خوش ہوتا ہے کہ دنیا میں بربادی ہے. میرا خیال ہے وہ بربادی کا جھنڈا لے کے پیدا ہوا ہے کہ اس دنیا کو برباد کر کے نہ پھر جانا ہے. نہیں، وہ اصل میں اس کو ایک ریلیجیس ٹچ اس کا یہ ہے کہ وہ ہمیں تو یہ پتہ ہے، ہماری بھی حدیث میں موجود ہے کہ اسرائیل پھیلے گا. بالکل. اور یعنی صرف مکہ مدینہ تک نہیں پہنچے گا، وہ گریٹ اسرائیل بنے گا، گریٹر اسرائیل. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جب اب ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے. تو لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے مزاحمت تو ہوگی. بالکل. اگر اس کے گریٹر اسرائیل سے چائنا متاثر ہوگا، رشیا متاثر ہوگا، تو وہ لوگ ریزسٹ کریں گے. ہر ملک کرے گا. خدا نہ خواستہ اگر وہ ایکسپینڈ ہونے کی کوشش کرتا ہے یا پھر ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم بھی ریزسٹ کریں گے نا سر. آف کورس ہم تو کر رہے ہیں. بالکل. ہماری ریزسٹنس کا طریقہ وہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا ابھی تک. حملہ آور ہو رہے ہیں ابھی تک. جو پورا آپ نے یہ جو بات یاد دلائی، اس میں بتاؤں کہ سارا UAE اس کو تسلیم کیے بیٹھا ہے. بالکل. اس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ویزے کھلے ہوئے. صرف پاکستان واحد ہے جس کا یہ اصولی موقف ہے کہ جب تک فلسطین کو بھی ایک آزاد ریاست نہیں مل جاتی تب تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اور دنیا میں صرف پاکستان ہے جس نے یہ موقف اختیار کیا ہوا ہے، اور اس کا جو پاسپورٹ ہے پاکستان کا ویلڈ نہیں ہے اسرائیل کے لیے. اس کی اس کو تکلیف بھی بہت ہے، اور بارہا کوشش کی جا چکی ہے کہ ہم تسلیم کریں. لیکن ہمارا جو اس وقت انداز ہے اس جنگ میں، وہ بالکل بھی اٹیکنگ نہیں ہے. صلح کی طرف ہم سب کو لانے کی کوشش کرنی ہے، اور ایک کوشش ہماری 90% میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ہوئی ہے. سر یہاں پہ جو سب سے انفارچونیٹلی بات تھی نا، وہ یہ بھارت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مائنڈ سیٹ پاکستان میں جو موجود ہیں، جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس مذاکرات کی ناکامی پہ اتنا خوش تھے، اور مطلب ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے ہاں عید ہو گئی ہے. تو حالانکہ یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب بھی کوئی سفارتی معاملات ہوتے ہیں یا اس طرح کے حساس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور ان کو سلجھانے میں ٹائم لگ جاتا ہے. آپ کو چھوٹی سی ایک مزاحیہ سی مثال دینے لگا ہوں کہ بیوی لڑکے میکی چلی جائے نا تو صلح صفائی میں 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں. یہ 2 ملکوں کی ایٹمی دھانے تک پہنچی ہوئی جنگ ہے. اس کو پہلی سٹنگ میں یہ ایکسپیکٹ کرنا بالکل بھی نہیں ہو سکتا. اگر دیکھیں، اگر یہ ہو جاتا نا
تو پھر لوگوں نے کہنا تھا یہ تو پہلے سے طے تھا, پاکستان کو تو امریکہ نے استعمال کر لیا, اور وہ تو پہلے ہی صلح کرنے کی لیکن کوشش کر پتہ رہا کیا تھا. سر, ہمیں نا اپنے ناظرین کو نا نوعیت بتانی چاہیے کہ معاملات کی اہمیت اور اس کی نوعیت کیا ہے, اور یہ معاملات کیوں نہیں ایک سیٹنگ میں جو ہے حل ہو سکے. سب سے پہلی بات تو آبنائے ہرمز کی تھی, جو تقریباً 70 سے 80% پوری دنیا کو انرجی جو ہے وہ سپلائی کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. اور دوسری بڑی بات جو تھی جس سے ایران نہیں مان رہا ہے, ایران کے اپنے ڈیفنس کی ہے, اپنے بقا کی ہے. جس طرح اس پہ حملہ کیا گیا اور 2 بار حملہ کیا گیا, پہلے تو ہو سکتا تھا یہ مذاکرات, انہوں نے شرط بھی ایکسیپٹ کر لی تھی کہ ٹھیک ہے ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے, لیکن جو اب ایران کے ساتھ ہو چکا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایران جو ہے وہ شرط ماننے پہ مجبور ہوگا کہ ہم تا حیات جو ہے یا تا زندگی تا قیامت جب تک ان کا ایران باقی ہے تب تک وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے. یہ سب سے مشکل ترین جو 2 پوائنٹ ہیں, اس پہ راضی ہونا بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے خبر دی سر کہ ہو سکتا ہے کہ ہائی لیول پہ یعنی کہ جو ہم منصب ہیں ان کے درمیان ہوں اور ڈیزگنیٹ کے جو ہے آپس میں ہوں, جیسے صدر ٹرمپ بتایا جا رہا ہے. اگر ایران کے بھی صدر آتے ہیں پاکستان میں اور ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہوگا. دنیا امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ بھی دیکھ رہا ہے نا کہ اگر میں شرط مان لیتا ہوں تو میرے جو اجارہ داری ہے, میرا نام ہے, میرا مرتبہ ہے, وہ کم ہو جائے گا. لوگ مجھے کہیں گے یہ دب گیا ہے, یہ بیٹھ گیا ہے, یہ ہار گیا ہے. تو اس کو اپنی انا کو بھی زندہ رکھنا ہے. تو یہ بہت 2 مشکل فیصلے ہیں. اس میں اب دیکھنا ہے سر, جی اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ 2 معاملات جو ہیں کیسے حل ہو پاتے ہیں, اور پاکستان اس کو حل کروانے میں اپنا سارسی کا کردار ادا کرنے میں دوبارہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں. پہلے بھی جب مذاکرات ہوئے تو ایران اس بات پہ مانا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے ہم یورینیم افزودہ نہیں کرتے, اور اس کے ماننے ہونے کے باوجود مذاکرات کے دوران حملہ کر دیا گیا تھا, جس سے بدعتمادی پیدا ہوئی. اب وہ ایران کو جو وہ بدعتمادی ہے اس کا خاتمہ کرانے کے لیے گارنٹر چاہیے, اور وہ گارنٹرز اب اگر چائنا اور رشیا کی اور پاکستان کی صورت میں اس کو ملتے ہیں تو وہ کافی حد تک مان سکتا ہے. اور جو اسٹریٹ آف ہارموس ہے اس کو بھی وہ پہلے بھی کھول کے آیا تھا, اور بعد میں بھی وہ اس کو کھول دے گا. صرف مسئلہ اتنا ہوگا کہ وہ ٹول ٹیکس لے یا نہ لے, اس پر ہو سکتا ہے دونوں کی کوئی نہ کوئی نیگوسیشن ہو جائے. لیکن یہ کب ہوگا؟ امکان تو یہی ہے کہ یہ جو آپ کی ڈیڈ لائن ہے سیز فائر کی, اس سے پہلے ایک اور سیٹنگ ہو. لیکن اگر اس دوران نہیں ہوتی تو پھر سیز فائر ڈیٹ میں توسیع یقینی ہے. سر آپ نے دیکھا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس معاملے میں بول پڑا ہے. چائنا بہت نپی تلی بات کرتا ہے, وہ کھل کے اپنا موقف یا کھل کے سامنے نہیں آتا. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو تھے وہ دھمکی دے رہے تھے کہ یہاں سے جہاز جو ہیں وہ گزرنے نہیں دیے جائیں گے, یا پھر جو وہ کہتے بند کر دیا جائیں گے, ہمارا قبضہ ہوگا. تو وہاں پہ چائنا نے بھی خبردار کیا ہے. چائنا نے کہا ہے کہ ہمارے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, اور ہمارے جہاز جو ہیں وہ فری آف کاسٹ وہاں سے ہم گزار رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی معاہدے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہماری سپلائی متاثر ہوئی تو انہوں نے کہا یہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ پھر اگر خدا نہ خاصہ کچھ ایسے معاملات ہوتے بھی ہیں تو پھر چائنا جو ہے وہ بھی. یہ میں آپ کو یہاں ایک اور مجھے بات یاد آ گئی, آپ کے بھی نالج میں ہوگی. ناظرین کو بتائیں کہ جنگ کے دوران جب اس نے ایران نے اپنا ہارموز بند کری تو یو این او نے کا اجلاس بلایا گیا, اور اس میں سارے ملکوں کو یہ کہا گیا, قرارداد پیش کی گئی کہ سب لوگ مل کے پریشرائز کر کے ایران سے زبردستی یہ اسٹریٹ آف ہارموز کھلوائیں. اس کو لیکن چائنا نے ویٹو کر دی. یہ بہت بڑی بات ہے, چائنا نے ویٹو کیا. ان کا یہ زور زبردستی نہیں ہوگی, بات ہوگی بات چیت سے. تو ناظرین دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں, چونکہ جیسے جیسے سیز فائر کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے, نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا بھر کی سفارتی کوششیں تیز ہوتی جا رہی ہیں. اس میں آسٹریلیا نے بھی, یعنی جو پہلے بالکل پکچر میں نہیں تھا, اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ سیکنڈ راؤنڈ کریں مذاکرات کا. اب نئے ہرمز بند ہونے سے پوری دنیا جو ہے نا وہ جھلجھلا گئی ہے اور چاہتی ہے کہ یہ کھل جائے اور یہ معاملہ حل ہو جائے, کیونکہ اس کی بندش کے اور یہ جنگ نے نا سر پوری دنیا کو متاثر کیا ہے. ایک قانون ہمارے پریس کلب کی طرح کا یہ ہے کہ 2 ٹرم سے زیادہ بندہ جو بھی پریزیڈنٹ ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو پہلی ٹرم میں تو وہ بڑا ہمبل رہتا ہے, سیکنڈ ٹرم میں جب اس کا اینڈ آنے لگتا ہے تو وہ پھر بہت شفاف ہو جاتا ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے سر, دنیا کے امن کو
तबाह नहीं करना चाहिए। अपनी हिफाजत के लिए ये असला, ये जंगी हथियार बनाना कितना ज़रूरी था। खुदा ना खास्ता अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग ना होते या हमारी फोर्स स्ट्रॉन्ग ना होती, फलस्तीन को जिस तरह इसराइल जो है आए दिन हमें धमकी दे रहा होता, तो अगर हम मजबूत ना होते या हमारी दफाई ताकत मजबूत ना होती, तो उन्होंने हम पे इंडिया 2 दिन तक तो बड़े आराम से हमारे ड्रोन को मजा आई, ये समझ के कि हम कमजोर हैं, जबकि हम कह रहे थे कि यार बस हो गया, कर दो जो अपना आपकी ख्वाहिश थी कि दहशतगर्दों को टारगेट करना, कर लिया आपने। उसने फिर समझा कि ये कमज़ोर हैं, इनके पास है कुछ नहीं। उसने सीधा जब हमारे हेडक्वार्टर पे हमला किया, उसके बाद जब हमने आस्तीनें चढ़ाई हैं, तो सिर्फ 2 घंटे में उसकी सारा सिस्टम बंद कर दिया हमने। और सर यहाँ पे ना मैं 6 जहाज गिरा दिए, उसकी तबाही करके रख दी, फिर उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। और ये पाकिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, ठीक है, ये नवाज शरीफ का, और साथ में जो हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर, उनका तो पूरी ज़िंदगी इता हयात जो है वो शुक्रिया अदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी बड़ी एक अल्लाह की नेमत दी है, गिफ्ट दिया है, हमें एटमी ताकत बनाया है कि दुश्मन जो है वो हम पे हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो सर बातें बहुत हो गई है, मेरे ख्याल है क्लोज करते हैं। तो जो ही कोई मज़ीद डेवलपमेंट इसमें आयशा सामने आती है, जी कोई डेट आती है कि मुज़ाकरात कब होने वगैरह, हम फ़ौरन अपने नाज़रीन को ब्रेकिंग स्टोरी देंगे, चाहे कोई भी वक्त हो। तो अब तक के लिए नाज़रीन नहीं, देखते रहिए ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न पाकिस्तान। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन बहुत स्लो है, जो जिसकी बड़ी ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।